مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے جمیل مظہری کی شاعری اور ان کی شخصیت۔ آغاز کلام میں آئیے ان کا ایک مشہور شعر اپنی مقدس سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ دیکھیں یہ شعر اس قدر مقبول خاص و عام ہوا کہ آج دنیائے ادب میں جمیل مظہری اگر زندہ و پائندہ ہیں تو ان میں کہیں نہ کہیں اس شعر کا دخل ضرور ہے۔ وہ شعر کی وجہ سے تاریخ ادب میں زندہ جاوید ہو گئے۔ تو یہ شعر، اگر اس شعر کے علاوہ جمیل مظہری کوئی دوسری شاعری نہ بھی کرتے تو پھر بھی وہ شعر کے طفیل میں اردو ادب کے ہر صفات پر زندہ رہتے۔ خیر، تو آپ یہ دیکھیں کہ جمیل مظہری نے غزلوں نظموں کے علاوہ مرثیے میں بھی طبع آزمائی کی ہے، اور جمیل مظہری کی مرثیہ نگاری کی ابتدا قومی مقاصد کے تحت ہوئی، اور انہوں نے پہلا مرثیہ عرفان عشق 1930 میں ترقی پسند تحریک اور مولانا آزاد کی تقاریر سے متاثر ہو کر کہا۔ آپ دیکھیں کہ بقول محمد رضا کاظمی سیاسی اغراض کی موجودگی کے باوجود اس مرثیے میں سیاسی عنصر نمایاں ہے، اور ان کا مقصد جدید مرثیے کے مبادیات کو مرتب کرنے تک محدود رہا۔ جدید مرثیے نے مذہب اور فلسفے کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے زمانے میں پرورش پائی ہے۔ اس زمانے کا مرثیہ نگار مذہبی مقصدیت کو ایک تسلیم شدہ حقیقی شے کی حیثیت سے قبول کرنے پر قانع نہیں، وہ ان کی وضاحت چاہتا ہے۔ اسی وضاحت کی خاطر عرفان عشق میں شہدائے کربلا کے جذبہ روحانی کی تشریح کی گئی ہے۔ اس جذبہ روحانی کو نیم صوفیانہ اور نیم فلسفیانہ اصطلاح میں عشق وفا کہہ کر جمیل مظہری نے اس مرثیے کو ان جذبات کی عظمت کا مرقع بنا دیا۔ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کہ عشق کیا ہے غم ہستی سے رہا ہو جانا، اور رہا ہو کے گرفتار بلا ہو جانا، ہے بے پیے مست میں جام فنا ہو جانا، بس کے دشوار ہے پابند وفا ہو جانا، قید اس میں یہ بڑی ہے کہ دل آزاد رہے، فکر انجام نہ ہو کوشش برباد رہے۔ اہل دل عشق کو ایک مشق فنا کہتے ہیں، گرمی انجمن ارض و سما کہتے ہیں، اور وفا قلب مقدر کی صفا کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں محبت کو خدا کہتے ہیں۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز ہے کہ مظہری کے یہاں حسن و عشق اور واردات قلبیہ بھی ہیں، مگر ان کی شعری عظمت کا اصل دار و مدار ان کے فلسفہ حیات پر ہے، جو ان کے ذاتی فکر و تدبر کا نتیجہ ہے، اور جو حیات و کائنات کے دوسرے مسائل سے متعلق بھی اپنا مخصوص نقطہ نظر رکھتا ہے۔ ہرچند کہ انہوں نے روایتی طور پر غزلیں کہیں اور رعنائی خیال، تغزل و لطافت سے بھرپور ایسی غزلیں کہیں کہ ان کی غزل کے بعض اشعار انسانی نفسیات کے لیے محاورہ بن گئے۔ خیر، آپ یہ دیکھیں کہ جمیل کے فکر و فلسفہ اور تصورات عمرانی کے اظہار کی جو وسیع دنیا ہے، اسے غزل کا تن نازک نہیں سنبھال سکتا تھا، لہٰذا جمیل مظہری کی نظمیں جو ہیں وہ جمیل کی تفہیم میں زیادہ مددگار ثابت ہوئیں۔ ان کی نظموں میں جس نوع کے فکری، معاشرتی اور نفسیاتی عناصر پائے جاتے ہیں وہ اردو کی فکری اور فلسفیانہ شاعری کو ایک نئی جہت دیتے ہیں، ایک نیا مقام، ایک نئی فکر دیتے ہیں، ایک درجہ کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ جمیل مظہری نے کسی حد تک اقبال کی طرح ہی عظمت آدم کے ترانے گائے ہیں، مگر انہوں نے اقبال کی طرح اپنی فکر کو کسی مخصوص آئین مذہب و ملت کا پابند کرنے کے بجائے اس کا سرا عام تصور اخلاق سے مزین کیا، اور یہی جمیل کے افکار کی انفرادیت ہے۔ انہوں نے اپنے شعری عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے بعض اوقات لکھا کہ شاعری اپنے دل کی دھڑکنوں کے گننے کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ شاعر وہی ہے جو دوسروں کے دل کی دھڑکنوں کو بھی اپنے اشعار میں سمو سکے۔ اس لیے جمیل شیکسپیئر کو پسند کرتے ہیں، نظیر انیس اقبال اور جوش کو بھی پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان شعراء نے اپنی کم اور دوسروں کی زیادہ بلکہ اس سے زیادہ تاریخ و تہذیب، ماضی اور حال کے مختلف جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جمیل کہتے ہیں اپنے مضمون میرا نظریہ شعر اور میری شاعری میں کہ مجھے دنیا کے ان شاعروں سے عقیدت رہی جنہوں نے جنسی جذبے کے علاوہ اور بھی جذبوں کی ترجمانی کو اپنا مقصود بنایا۔ شیکسپیئر کو میں تمام مغربی شاعروں کا سرتاج اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس نے مختلف جذبات کی ترجمانی کی، اور صرف ترجمانی ہی نہیں کی بلکہ ان گمشدہ جذبوں کا سراغ بھی لگایا جو ہم میں موجود رہ کر ہمارے لیے گم تھے۔ ہندوستانی شعراء میں کبیر، تلسی داس اور ایرانی شعراء میں فردوسی اور سعدی کے سامنے عقیدت کی
پیشانی اس لیے جھکاتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے سینکڑوں جذبوں کا پتہ ہمیں بتایا اور سینکڑوں جذبوں سے ملاقات کرائی۔ جمیل مظہری کے یہ وہ خیالات ہیں جن پر ان کی شعری اور فکری کائنات منحصر ہے۔ نقش جمیل، آپ دیکھیں کہ نقش جمیل میں شامل اولین تینوں ابواب کی نظمیں پڑھ لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ شاعر شاعری کے ابتدائی دنوں سے ہی صرف عظمت آدم کا قائل رہا بلکہ اپنی فکر و دانش کی کمند حیات و کائنات پر بھی ڈالتا رہا۔ پہلے باب تفکرات و تاثرات کی نظمیں 1929 سے 1948 کے درمیان کی تخلیق ہیں۔ ان میں پیام، شاعر کی تمنا، فسانہ آدم اور ہم کون ہیں ہم کیا ہیں جیسی نظموں میں نہ صرف جمیل مظہری کا فلسفہ عمل نظر آتا ہے بلکہ انسان کی ذات میں بے پایاں امکانات کی تلاش بھی ملتی ہے۔ ان نظموں پر اقبال کا اثر واضح ہے مگر فنکارانہ سطح پر جمیل کی انفرادیت بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ پیام کا یہ بند دیکھیے کہ جز سعی دوام اور کیا ہے، جز سعی دوام اور کیا ہے، شاعر کا پیام اور کیا ہے، یعنی اس میکدے کی رونق جز گردش جام اور کیا ہے، انسان کا کام اور کیا ہے۔ فکر اور جذبے کی آمیزش اس نظم کی تاثیر کا سبب ہے۔ نظم میں پیش کردہ سوالات خارجی سطح پر قاری کو پریشان نہیں کرتے بلکہ انداز بیان اور مخصوص انفرادی اسلوب نظم میں ایک رجائی آہنگ پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کی عظمت، سربلندی، خودی اور انا کو فسانہ آدم میں اس سے بہتر طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ خرد کے نشے میں اللہ رے بے خودی میری، خرد کے نشے میں اللہ رے بے خودی میری، بدن سے چادر عصمت بھی پھینک دی میں نے، ہوا حدود نظر سے نکل کے آوارہ، ہوائے شوق میں جنت بھی چھوڑ دی میں نے، ہوا حدود نظر سے نکل کے آوارہ، ہوائے شوق میں جنت بھی چھوڑ دی میں نے، بڑھی ستاروں کی دنیائیں میرے لینے کو، اتر کے عرش کے نیچے نظر جو کی میں نے، بڑھا تو بڑھ گیا پیچھے میرے زمانہ حال، رکا تو وقت کی رفتار روک دی میں نے، بلندیوں کا تصور بھی رہ گیا پیچھے، پہنچ کے اتنی بلندی پہ سانس لی میں نے۔ تو اس طرح دیکھیں کہ آدم میں نو کا ترانہ سفر پیش نظر رکھیے کہ جس میں انسان کے مادی اکتسابات اور فتوحات کو جمیل نے بڑے شاعرانہ اسلوب میں پیش کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ فریب کھائے ہیں رنگ و بو کے شراب کو پوجتا رہا ہوں، فریب کھائے ہیں رنگ و بو کے شراب کو پوجتا رہا ہوں، مگر نتائج کی روشنی میں خود اپنی منزل پہ آ رہا ہوں، جو دل کی گہرائیوں میں صبح ظہور آدم سے سو رہی تھیں، میں اپنی فطرت کی ان خداداد قوتوں کو جگا رہا ہوں، میں سانس لیتا ہوں ہر قدم پر کہ بوجھ بھاری ہے زندگی کا، ٹھہر ذرا اگر مرو زبانے کہ میں تیرے ساتھ آ رہا ہوں، طلسم فطرت بھی مسکراتا ہے میری افسوں کی ترازیوں پر، طلسم فطرت بھی مسکراتا ہے میری افسوں ترازیوں پر، بہت سے جادو دکھا چکا ہوں، بہت سے جادو جگا رہا ہوں، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جمیل مظہری کا انسان نہ صرف طاقت و قوت کا سرچشمہ ہے بلکہ خود اعتمادی کا مجسمہ ہے۔ ایک جہان نو کی تعمیر و تشکیل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے اشعار وہ تسخیر مہر و ماہ کی قدرت بھی رکھتے ہیں اور اپنے وجود کی عظمت سے آشنا ہے۔ یہ نظم اپنی غنائی آہنگ کی وجہ سے بھی قابل توجہ ہے اور اس کا ردم اسے غزلیہ آہنگ کے قریب لے جاتا ہے، مگر شاعر کا فکری نظام اسے سرت سے دائرۂ نظم میں لا کر ایک مخصوص رجائی اور تفکیری آہنگ بخش دیتا ہے۔ نظم ہم کون ہیں ہم کیا ہیں، آپ سماعت فرمائیں کہ ہم کون ہیں ہم کیا ہیں میں بھی عظمت آدم انسان کے تشخص کی آئینہ داری کس خوبصورتی سے انہوں نے کی ہے کہ اپنی شعریت اور موسیقیت کی وجہ سے بھی ہمیں یہ نظم اپنی جانب راغب کرتی ہے۔ آپ اس کا ایک بند ملاحظہ کیجئے کہ ہم کون ہیں ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں ہم کیا ہیں، ہم ساز حقیقت ہیں، ایک نظم رسوا ہیں، ایک نغمہ رسوا ہیں، ایک فتنہ برپا ہیں، ہے جس کے تلاطم سے ایک محشر بے خوابی، ہنگامہ بے تابی امواج ہوا پیچاں، تقدیر عمل رقصاں حرکات میں کیفیت، ذرات میں بیداری ایک عالم سرشاری، ہر رنگ میں ہم پیدا ہر چیز میں ہم طاری، ہم کون ہیں ہم کیا ہیں۔ اس نظم کی موسیقیت اور آہنگ سے متاثر ہو کر خلیل الرحمن اعظمی نے کہا تھا، خلیل الرحمن اعظمی
نے یہ کہا تھا کہ اس کے ہر بند میں ایک رقص کی سی کیفیت ہے۔ اور اس کے علاوہ مشہور نقاد سلیم احمد نے بھی جمیل مظہری کے شعر کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ انفرادی آہنگ کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے اس شعر کی یہ کہا تھا کہ ان کی شاعری میں مترنم بحروں کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے شاعری کے ایک اہم راز کو ضرور دریافت کر لیا ہے، یعنی موسیقیت۔ اب دیکھیں کہ شاعر اگر ایک اپنا انفرادی آہنگ پالے تو شاعر اور شاعری دونوں کی معراج ہوا کرتی ہے۔ جمیل مظہری کے یہاں آہنگ محض اسلوب و اظہار یا زبان و بیان کی خوش سلیقگی سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ ان کی فکر کا بھی اپنا ایک خاص آہنگ ہے جو عام الفاظ میں بھی حرکت و حرارت پیدا کر دیتا ہے اور میر انیس کی طرح غیر فصیح و فصیح اور فصیح کو فصیح تر بنا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فکر کا یہ آہنگ جمیل مظہری کے یہاں بالکل ابتدائی دور کی نظموں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ نظمیں جو عین عالم شباب میں انہوں نے کہی ہیں، مثلاً عورت یا مالن کی بیٹی وغیرہ، تو حیرت ہوتی ہے کہ وہاں بھی تذکرہ حسن و جمال کی بجائے مشاہدہ حق و حیات زیادہ نظر آتا ہے۔ مالن کی بیٹی 1924 کی نظم ہے۔ شاعر کی عمر کا وہ حصہ ہے جس میں عام طور پر نوجوان شعراء عذرا سلمیٰ یا پھر دوسری ناظرینوں کو اپنی نظموں کا موضوع بناتے ہیں، لیکن جمیل نے مالن کی بیٹی پر نظم کہی، اور یہ وہ دور تھا جب حسن و عشق کا روایتی تصور بدل رہا تھا اور حقیقی دنیا کے مسائل شاعر کو خیالی دنیا سے نکال کر کائنات شاعری ہی نہیں بلکہ شعریات کے قواعد کو بدلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ بقول علی احمد فاطمی کے ان سب کی پشت پر اقبال تھے، جو اپنی سنجیدہ فکری اور فلسفیانہ شاعری کے ذریعے حقیقت اور معروضیت اور کہیں کہیں اشتراکیت اور انقلابیت کا ایسا سور پھونک رہے تھے کہ اس کی گھن گرج سے نکل پانا ناممکن نہ صحیح تو مشکل ضرور تھا۔ اب دیکھیں کہ وہیں پہ جمیل کی نظم ہے کہ مزدور کی بانسری اور ارتقا جیسی نظم بھی ان کی ہے کہ ابھی ہم نے فسانہ آدم نو کا سفر اور ہم کون ہیں پر تبصرہ کیا۔ اب آئیے ہم جمیل کی دوسری نظموں کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں مظہری کی سنجیدہ بلکہ عمرانی اور فکری شاعری کا مذکور مرکز و محور حضرت انسان اور اس کے علم و عمل سے جنم لینے والی سرگرمیاں ہیں جو عظمت آدم کا دم بھرتی ہیں۔ سلسلے کی ایک اور نظم ارتقا بھی نظر میں رکھی جائے، جس میں شاعر نے انسان کو قدرت کا شاہکار قرار دیا ہے، ایسا شاہکار جو اپنی فطری صلاحیتوں اور حرکت و عمل کی وجہ سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اس سفر میں لغزش بھی رہنمائی کا کام کرتی ہے اور اس کی قوت ارادی اسے صاحب کردار بناتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے 3 اشعار کہ ہر حال میں مشیت مجھ کو بنا رہی ہے، ہر حال میں مشیت مجھ کو بنا رہی ہے، میں اس کی قدرتوں کا شاہکار بن رہا ہوں، خود اپنی جنتوں کی تخلیق کر رہا ہوں، خود اپنی زندگی کا معمار بن رہا ہوں، یہ جبر و قدر کی ایک منزل ہے درمیانی، مجبور تو ہوں لیکن مختار بن رہا ہوں۔ اس نظم کی خوبصورتی اور انفرادیت یہ ہے کہ اس میں انسان کے ارتقاء کا سبب اس کی مادی فتوحات کے بجائے اس کی ذہنی تبدیلیوں اور اخلاقی ترقیوں کو بتایا گیا ہے۔ انسان کی عرضی اور مادی زندگی کے بہبود و بہتری کے سلسلے میں شاعر نے خیالات پیش کرتے ہوئے نہ صرف فنی لوازمات اور تخلیقیت کو پوری طرح مد نظر رکھا ہے، بلکہ اپنے خیالات و احساسات کو دردمندانہ احساسات سے ہم آہنگ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مزاج کی اور بھی کئی نظمیں ہیں جن کے مطالعہ سے آشکار یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظمیں جو بے مثال ہیں، جن میں کہ مزدور کی آواز، زمزمہ، مزدور کی بانسری، مالن کی بیٹی، جوانوں سے صدائے جرس اور موسم کے اشارے وغیرہ، جن میں اکثر نقش جمیل میں سیاسیات و عمرانیات کے تحت شامل ہیں، یہ بھی عظمت آدم کے اعتراف اور انسانی و اخلاقی اقدار پر ہی ٹکی ہوئی ہیں۔ مثلا مزدور کی آواز انہوں نے اس وقت لکھی جب ترقی پسند تحریک کا وجود بھی نہیں تھا۔ اس میں انہوں نے مزدور کی طاقت و اہمیت کا اعتراف کرواتے ہوئے اسے ارتقاء کا پیشوا اور تعمیر کی بنیاد قرار دیا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں کھلائے ہیں گلزار ارم میں نے، کعبہ میں اٹھائی ہے دیوار حرم میں دوں نہ اگر جنبش بازوئے مشقت میں، غاشا بھی آ جائے اعضائے حکومت میں۔ آپ دیکھیں کہ ایک دوسری نظم مزدور کی بانسری میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت انداز انہوں نے اختیار کیا ہے۔ یہ جو ان کی اس میں انہوں نے یہ کیا کہا کہ مذہب کا ارادہ بھی ان کا، عادل کی عدالت بھی ان کی، پابند ہمیں کرنے کے لیے 100 راہیں نکالی جاتی ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، زنجیریں
डाली जाती हैं। पूरी तरक्की पसंद शायरी किसान और मजदूर के नगमों से पुर है, मगर जमील मजहरी की तरह इंसान दोस्ती और दर्दमंदी से भरा ये पुरएतमाद लहजा और फिक्र की पुख्तगी कहीं नहीं मिलती। हरचंद के इन लफ्ज़ों में इकबाल का लहन और जोश की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इनमें जमील की अपनी जमालियात और शेरियात भी नज़र आती है। आप देखिए, मुख्तसर ये है कि जमील मजहरी का शेरी सरमाया न सिर्फ ज़्यादा है बल्कि रंगा रंग भी है। इनकी मुख्तसर समतें और जहतें हैं जिन्हें एक मुख्तसर मजमून में समेटना बहुत ही मुश्किल है। और आप देखें कि फ़लसफ़ियाना, इश्क़िया और सूफ़ियाना नज़मों से किसी तरह जो इनका तसव्वुर नज़्म है वो कम नहीं, बल्कि कहा जाए तो गलत ना होगा कि इनकी रूमानी, सूफ़ियाना, इश्क़िया और फ़िक्री शायरी भी इंसानी और अखलाक़ी इक़दार पर टिकी हुई है। सबूत के तौर पर आप सब इश्क़ नातमाम, धारे और मौसम के इशारे वगैरह नज़मों का मुतालिया कर सकते हैं। जमील मजहरी के यहाँ इंसान और आदमियत के मुजर्रद तसव्वुर के बजाय आज के मसाइल से नबरद आज़मा इंसान मिलता है, जो अपने जीने के हक़ का तलबगार है। वो शिकस्त के सामने सरनगू या इससे खौफज़दा नहीं, और ना वो किसी तरह की खुशफहमी में गिरफ्तार है। वो अपनी तकदीर को अब बनाना और अपने हक़ को हासिल करना बखूबी जानता है। बराबरी का हक़, आज़ादी इजहार और मुश्तरक इंसानी रिश्तों का एहतराम चाहता है और साथ साथ एक बेहतर दुनिया की तामीर का ख़्वाह भी है। आप देखें कि आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये जो एहतराम आदमियत का तसव्वुर है, कम से कम ये ज़रूर साबित करता है कि जमील मजहरी एक बेदार और दर्दमंद शायर है। वो एक ख़ास फ़लसफ़ा हयात रखते हैं जो कहीं से मुस्तार नहीं बल्कि इनके ज़ाती फ़िक्र, तदब्बुर और दर्दमंद दिल का नतीजा है, और जिसकी असास हज़मत आदम हरकत और अमल पर मबनी है। लेकिन कमाल फ़न ये है कि अपने इन ख़यालात और अफ़कार का इजहार करते वक्त वो रानाई ख़याल, लताफत, शेरियत और तख्लीक़ियत का दामन हाथों से नहीं जाने देते। खैर, फ़लसफ़ियाना खुश्की और सपाटपन का इनके यहाँ गुज़र नहीं। इन्होंने अपने ख़यालात, अफ़कार और इज़हार उसलूब में खूबसूरत हम आहंगी बरक़रार रखी है, जो इनकी नज़मों को न सिर्फ ग़नाइयत और मौसीक़ियत अता करती है बल्कि सतहियत और सपाटपन से भी दूर रखती है। इनकी नज़मों में अल्फाज और मानी अलग अलग नहीं होते। ऐसा नहीं कि वो सोचते पहले और नज़्म बाद में लिखते हों, बल्कि इनके जहन में दोनों अमल एक साथ चलते हैं कि शायराना फ़िक्र और एहसास जमाल इनके ख़याल को अशार में ढाल ढाल कर निकालते रहते हैं। यही वजह है कि फ़लसफ़ा, मज़हब, तसव्वुफ़ और अखलाक़ व नसीहत की खुश्की इनके जज्बे और तख़य्युल की आमेज़िश से शेरियत में और हकीकत हुस्न में तब्दील हो जाती है। मेरा ख़्याल है कि आप जमील मजहरी की शख्सियत पे भरपूर मालूमात हासिल कर चुकी होंगी।